واسطہ شبیر و شبر کا، واسطہ بابا گنج شکر کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، واسطہ اجمیری خواجہ کا، مشکل میری ٹال مدینے والے میرے لجپال۔ بہت خوب۔ اچھا جی، ہمارے پاس بتایا گیا جی وقت تقریباً 15 منٹ ابھی بچتے ہیں جی جی، تو ان 15 منٹوں میں ہم کوشش کریں گے جی کہ شاہ صاحب کی گفتگو بھی تھوڑی سی سن لیں، کیونکہ کلام تو ہم نے سنا اور بھی کوشش کر کے کہ سنیں۔ آخر میں ہم سنیں گے میں تو پنجتن کا غلام۔ ہاں جی بالکل، وہ تو وعدہ لیا ہوا آپ سے کہ آج ہم نے، کیونکہ ظاہر ہے وہ ہر سال فرمائشیں لوگوں کی ہوتی ہیں اور آپ نے پڑھا بھی ماشاءاللہ اس طرح کا ہے، اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ اصل میں جو نعت پڑھی جاتی ہے یا جو حمد پڑھی جاتی ہے وہ تعریف کی جاتی ہے خدا کی اور اس کے رسول کی، لیکن یہ جو منقبت ہے کہ میں پنجتن کا غلام ہوں، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ تجدید عہد کرتے ہیں ہم جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس چیز کا عہد کرتے ہیں کہ ہاں ہم پنجتن کے غلام ہیں، اور جب ہم پنجتن کے غلام کی بات کرتے ہیں تو وہ اس میں غلامی رسول بھی آتی ہے کہ جب پنجتن کی بات کرتے ہیں تو وہی تو میں نے کہا نا کہ تو وہ غلامی رسول بھی ہے اور غلامی علی مرتضیٰ بھی ہے، غلامی جناب سیدہ پاک بھی ہے، غلامی حضرت امام حسن امام حسین۔ اس چیز کا میرے خیال میں ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ یہ تجدید عہد جو ہے یہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے، بے شک، کیونکہ جب ہم اس غلامی سے نکل جاتے ہیں تو پھر نہ ہمارا ایمان رہتا ہے نہ ہمارا اسلام رہتا ہے، جی وہی تو بات ہے کہ اصل میں تو اور الحمدللہ سب سے پہلے یہ میں نے 1996 میں یہاں انگلینڈ میں ریکارڈ کرائی تھی، انگلینڈ میں پڑھی، اور وہ شاعر جو ہیں اتفاق ہے کہ آپ کے انگلینڈ کے ہی ہیں، یوسف قمر صاحب برمنگھم میں رہتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ بہت لوگوں نے پڑھی ہے، واقعی بہت پڑھی ہے، لیکن الحمدللہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی آپ کے منہ سے اس کو سننا جو ہے وہ ہمیں زیادہ پسند ہے، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو کچھ اور ہی اس کا ایک لطف ہوتا ہے۔ وہی سن لیں پھر، نہیں ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے، وہ آخر میں سنیں گے، نہیں آخر میں تو پنجتن وہی اسی کی بات اس کے اوپر ہم اینڈ کریں گے پروگرام کو۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں مسئلہ شاہ صاحب کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ محافل میں جب آپ جاتے ہیں، بہت ساری محافل میں گئے ہیں تو شام سے لے کے فجر تک ظاہر ہے سارے نعت خوان حضرات اپنی اپنی باری پہ آتے ہیں اور وقت بھی سب کے پاس برابر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے یا کہ قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں جی، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے کہ مطلب ہے کہ اب سارے آ رہے ہیں تو فصیح الدین سہروردی صاحب آتے ہیں اور لوگ اٹھ کے تو مطلب دمالیں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وجد میں آ جاتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی، تو یہ ان کی اصل میں قبولیت ہے۔ بات یہ ہے کہ باقی جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہی کلام پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نعت پڑھ رہے ہیں، رسول کی تعریف کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ لوگ ان کو مطلب ہے کہ وہ کلام نہیں سن رہے یا پسند نہیں کر رہے یا لفظوں پہ، لیکن یہ قدرتی طور پہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ظاہر ہے اذان دینے والے تو مدینہ میں بہت تھے، لیکن اب بلال کی جو اذان تھی سبحان اللہ، تو مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اس وقت کوئی اچھے مترنم صحابی نہیں تھے کہ جن کی آواز اچھی نہیں تھی۔ دیکھیے حضرت خلفائے راشدین نے نعتیں کہیں، صحابہ کرام میں بہت سے صحابہ نے نعتیں کہیں، لیکن جو مقام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ملا، یہ دیکھیے یہ بھی خاص کرم تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت حسان بن ثابت پر، جی مطلب خود بلا کے سرکار فرماتے تھے کتنی بڑی بات، نعت سناؤ۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے جی، یہ ان کی طرف سے ہے کہ قبولیت ہے کہ جس کو وہ قبول کر رہے ہیں، جس کی حاضری کو، جس کی نوکری کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر یہ خصوصی کرم ہے اہل بیت کا، کیونکہ آپ کے جس دل میں جو عشق ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ ظاہر ہے پیٹ سب کے ساتھ لگا ہوا، میں یہ بات نہیں کرتا، لیکن انفارچونیٹلی کبھی کبھی ہم عشق سے ہٹ کے پروفیشن کی طرف زیادہ ہو جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب عشق کو عشق کی منزل تک رکھا جائے، وہ مودت جب آ جاتی ہے، صرف اگر آپ مطلب کہ ایک کام کو سمجھ لے کہ جب یہ پیٹ کی خاطر کرنا تو پھر اس میں شاید وہ لطف نہیں رہ جاتا، تو لوگ جو ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو عشق جو ہوتا ہے نا وہ صرف آواز کا محتاج نہیں ہوتا کہ آپ کی آواز کیسی ہے۔ حضرت بلال حبشی پہ تنقید بھی ہوئی کہ جی آواز میں لکنت ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جو عشق تھا بلال کا، اصل میں چیز جو ہے وہ عشق بلالی ہونا بہت ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ جس عقیدت کے ساتھ، جس عشق کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، وہ شاید میرے خیال میں آپ نے خود ہی بیان کر دیا کہ پنجتن پاک کی خاص نگاہ کرم ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا جی، اب ہم نے سننی ہے منقبت بھی، لیکن
ہاں جی، وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بہت کم رہ گیا. شاہ صاحب صرف آخری بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ بہت سے لوگ اسکندر ایوب سہروردی صاحب جیسے ایسے ہیں جو آپ سے سیکھنا چاہتے ہوں، یا یو کے میں، یورپ بھر میں، امریکہ کینیڈا جاتے رہتے ہیں. حضرت انہوں نے خود ہی سیکھا ہے اور میری سی ڈیز اور کیسٹ سن کر ہی. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ایڈوائز آپ کیا کریں گے جن کو عشق ہے، جن کو شوق ہے نعت پڑھنے کا، کیا ایڈوائز کریں گے آپ ان ینگسٹرز کو؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ وہ ایسے نعت خوانوں کو سنیں کہ جو الحمدللہ ایسا معیاری کلام پڑھتے ہیں اور ان کی دھنیں، ان کی طرزیں بھی معیاری ہیں، گانوں کے اوپر نعت نہیں پڑھتے، اور نعت کو نعت سمجھ کے پڑھتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اصل چیز جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں عشق رسول پیدا کرنا ہے. اور اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں عشق رسول پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ نعت خوانی ہے. تو نعت خوانی وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات اور آپ کے مقام رسالت کو سامنے رکھ کر کی جائے، الحمدللہ وہ یقیناً لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا کرتی ہے. اور حضور کی محبت ہی اصل ایمان اور اسلام ہے. اچھا، میں قبلہ معذرت کے ساتھ کیونکہ ظاہر ہے آپ ماشاءاللہ بہت بلند پائے عالم ہیں اور علم کے گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں. آپ ارشاد فرما رہے ہیں، میں بہرحال سچی بات یہ ہے کہ میں مطلب ظاہر ہے جی میں سمجھتا اس بات کو، آپ کے والد صاحب کا کلام سن کے ہی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے. میں مطلب پڑھ رہا تھا تاریخ جو بر صغیر میں جو اسلام کی اشاعت کی جو تاریخ میں پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ جو بزرگ ہستیاں جو بھی وہاں سے، ظاہر ہے بر صغیر میں تو اسلام نہیں تھا، تو جو بزرگ اسلام لے کے آئے، جنہوں نے آ کے تبلیغ کی، اب جب وہ بر صغیر میں آئے، یعنی اس وقت سارا وہ انڈیا تھا، ہندوستان، تو اس وقت ان کی زبان بھی ایون ان کی زبان مختلف تھی. کوئی پرشین بولنے والے، عربک بولنے والے سارے، اور وہ اپنے ساتھ کہ اس وقت کیا تھا بر صغیر میں، یعنی اب بھی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ موسیقی کو بڑا مقام حاصل ہے بر صغیر میں، انڈیا پاکستان میں. آپ دیکھیں جا کے بہت بڑے بڑے مطلب تان سین جیسے نام جو ہے وہ بر صغیر میں پیدا ہوئے. تو اس وقت بھی کیا تھا بر صغیر میں موسیقی کو یا اچھی آواز کو بڑا سراہا جاتا تھا. تو ان بزرگوں نے اسلام کی تبلیغ اس انداز میں کی کہ اپنے ساتھ وہ اچھے مداح خان جو تھے، اچھے نعت خان، سریلی آوازوں والے جو لوگ تھے، ان کو وہ اپنے ساتھ اپنے قافلوں کے، اپنے عقیدت مندوں کے قافلوں میں وہ لے کے آئے. اور پھر وہ جب بھی جا کے کہیں پہ ذکر کرتے تو پہلے وہ کلام سنتے ان سے ان کی اچھی آواز میں. اور وہ آواز کی کشش اتنی تھی کہ جو لوگ، جو مجمع کے لوگ، جو محفل کے لوگ ہوتے تھے، ان کو زبان کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ سریلی آواز کے پیچھے وہ اس مجمع میں بیٹھے رہتے. یعنی اس وقت تک کہ جب تک وہ بزرگ اپنی تبلیغ ختم نہیں کر لیتے، اس وقت تک وہ اٹھ کے نہیں جاتے، کیونکہ ان کو وہ جو سریلی آواز والے ساتھ مداح خان ہوتے تھے وہ ان کو بٹھائے رکھتے. سبحان اللہ. تو یہ اتنا بڑا مقام ہے بر صغیر میں. اگر آج اسلام کی تبلیغ میں اولیاء اللہ کا ہاتھ ہے، بزرگوں کا ہاتھ ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ اچھے جو نعت خان، اچھے مداح خان جو تھے، ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ کریڈٹ ان کو بھی جاتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے اور یقین کریں کہ میرا اور سمینہ کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ جی یہ وقت لمبا ہوتا جائے اور ہم سنتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی دے شاہ صاحب کو، اس وعدے کے ساتھ کہ جب بھی دوبارہ یو کے تشریف لائیں انشاءاللہ تعالیٰ میرے لیے اور سمینہ کے لیے کم از کم یہ اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم شاہ صاحب کی خدمت. بہرحال میں بخاری صاحب آپ کا بھی اور سمینہ بہن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی محبت کے ساتھ بلایا، اور سکندر ایوب صاحب کا شکریہ کہ یہ خصوصی طور پہ جی اسکندر بھائی کا بہت شکریہ کہ اسکندر بھائی جو ہیں جی یہ بہت ایفرٹ کرتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ سال بھر یہ مطلب ہے کہ اویلیبل ہوتے ہیں. جب بھی میں نے ایک دن ان کو میں سمجھتا ہوں 2 گھنٹے کے نوٹس پہ شاید میں نے بلایا جی شام کو محفل ہے، ایسے میرے دین سے نکل گیا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا جس بندے کی ڈیوٹی لگائی تھی لوگوں کو انوائٹ کرنے میں سمجھا کہ شاید انہوں نے کال کر دی ہوگی، لیکن میں نے کال کی. میں نے کہا آپ کو کال نہیں ہے کسی کی؟ کہتے جی مجھے تو کال نہیں. میں نے کہا جی آپ پہنچیں. میں نے شاید 5 بجے کال کی اور میں نے کہا جی 7 بجے پہنچ رہے ہیں انہوں نے، اور ظاہر ہے وہاں سے آنے میں بھی گھنٹہ لگتا ہے، تیاری بندہ کہیں مصروف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسکندر صاحب اپنے ٹائم ماشاءاللہ. تو یہ مطلب ہے کہ یہ عشق ہے ان کا جی ماشاءاللہ. بہرحال اسکندر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و سلامتی دے. شاہ صاحب میں تو پنجتن کا غلام ہوں، اور ڈی ایم ڈیجیٹل کا بھی شکریہ بھائی. ڈی ایم ڈیجیٹل کی جتنی انتظامیہ ہے اس کا میں مشکور. مدر بخاری اور سمینہ خان کو آپ دیں گے اجازت ڈی ایم اسپیشل میں، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح ہمیشہ ہر ماہ ربیع الاول میں معیاری اور اچھے سے اچھے پروگرام کی خدمت پیش کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اس سال بھی خواتین کے لیے محفل میلاد بھی منعقد کی جائیں گی، اور اپنے بھائیوں کے لیے بھی سیرت النبی کانفرنس بھی منعقد ہوگی.